آج ہم ٹیبلٹ انفلیمیٹکس اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ جناب یہ 100 ملی گرام اور 200 ملی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ انفلیمیٹکس 100 ملی گرام اور انفلیمیٹکس SR 200 ملی گرام میں کیپسول فارم میں یہ اویلیبل ہوتی ہے اور 100 ملی گرام میں یہ ٹیبلٹ فارم میں اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ اس کا جنیرک نیم ہے جناب فلوربیپروفین، اور یہ NSAIDs ہے، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اب اس کے فوائد دیکھتے ہیں جناب۔ یہ بخار کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو کسی بھی جسم میں درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کو کہیں بھی انفلیمیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے دانتوں میں درد ہے اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے جوڑوں میں درد ہے، جوڑوں میں آپ کی سویلنگ ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پیریڈز میں آپ کے درد ہے، پین ہے بہت زیادہ، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ہم اس ٹیبلٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کمر میں درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے فوائد ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو معدے کا پرابلم ہے، معدے کا السر ہے، جن کو ایچ پیلوری انفیکشن ہے، پیپٹک السر ہے، وہ لوگ اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نے فزیشین کو، ڈینٹل سرجن کو جب بھی اگر وہ انفلیمیٹکس آپ کو لکھ رہا ہے تو اس کو بتانا ہے کہ مجھے معدے کا پرابلم ہے، السر ہے، تو وہ اس کو نہیں پرسکرائب کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کو معدے کے پرابلم ہے، مسائل ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے کسی صورت۔ اگر آپ کو دمہ ہے، الرجی ہے، تب بھی آپ یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ سانس کی آپ کو تکلیف ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا۔ اگر آپ کو اس سے الرجی ہے تب بھی آپ جو ہے نا یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بچے بالکل اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جو حاملہ خواتین ہیں، پریگننٹ وومن ہیں، وہ بھی اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر فزیشین سمجھتا ہے کہ اس کے فوائد نقصانات سے زیادہ ہیں تو وہ اس کو استعمال کرا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر فزیشین سمجھتا ہے کہ اس کے فوائد نقصانات سے زیادہ تب استعمال کرا سکتا ہے، ادروائز آپ نے خود نہ پریگننسی میں استعمال کرنا ہے اور نہ دودھ پلانے والی ماں اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اب جناب اس کے جو ہے نا ہم مضر صحت اثرات دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، وہ سب سے اہم ہے آپ کی اس کا سمجھنا۔ اگر آپ کے پیپٹک السر ہے، آپ کو ایچ پیلوری انفیکشن ہے یا معدے کے دوسرے مسائل، آپ بالکل اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جی NSAID آپ کے اگر کچھ بھی نہ ہو تب بھی آپ کے لیے جو ہے نا معدے کا مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ اگر پہلے سے آپ کے مسائل ہیں تو آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے، ہیمریج ہو سکتا ہے، اس سے انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ آپ کے لیے یہ جناب وومٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کو اس سے ڈائریا ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ کے معدے کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جناب یہ غنودگی پیدا کر سکتی ہے، آپ کو چکر آ سکتے ہیں، اس سے آپ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے، آئی سائٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، آپ کو اس سے جرکان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو الرجی ہے تو یہ مزید اس میں جو ہے نا پیچیدگی پیدا کر دے گی۔ آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اگر آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا یہ اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہیں، مضر صحت اثرات ہیں انفلیمیٹکس ٹیبلٹ کے۔ جو ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ ہیں، وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ہیں اور جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے اس کو کم کر دیتی ہیں، جو کہ بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت کم کر دیتی ہے۔ تو یہ اس کے جو ہے نا مضر صحت اثرات ہیں انفلیمیٹکس ٹیبلٹ کے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینی ہے۔ کب آپ نے استعمال نہیں کرنا؟ اگر آپ کو پیپٹک السر ہے، ایچ پیلوری انفیکشن ہے، آپ نے اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کو دمہ ہے تب بھی آپ نے اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ اس کے اینافلیکٹک شاک ہوتا ہے جو خطرناک ہے، جس سے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ ریئیکشن ہو جائے تو۔ اگر اینافلیکٹک شاک ہو جائے آپ کو تو آپ نے فوراً طبی امداد کے لیے ہسپتال سے رجوع کرنا ہے۔ انتہائی خطرناک ہوتا ہے وہ، جو کہ اس سے
ہو سکتا ہے، کافی کیسز سے رپورٹ ہوئے۔ تو یہ اس کے مدرسی اثرات ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور آپ نے کب اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو ان کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے ٹیبلٹ انفلیمیٹکس کو کب استعمال نہیں کرنا۔ شکریہ۔